ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایمبیسڈر ہارون صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کون بناتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بڑا ایک تاثر ہے کہ فوج بناتی ہے. پاکستان کا فارن آفس بناتا ہے یا فوج بناتی ہے؟ وڈ یو کامنٹ؟ پاکستان کو چھوڑیں، جواب میں اس طریقے سے دیتا ہوں کہ دونوں کو بنانی چاہیے، کیونکہ دے آر پارٹ آف ون سسٹم اینڈ دا سویلینز آر دا سینئر پارٹنرز. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اگر فوج اور یہ الگ ہوتی سیاسی زندگی تو آئزن ہاور جنگ جیت کے صدر نہیں ہوتے. کولن پاول حال ہی میں سیکرٹری آف اسٹیٹ رہ چکے ہیں، اور کئی مزید اور جنرل ہیگ بھی رہے اور وغیرہ. بالکل. تو یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بائی اینڈ لارج آج بھی سویلین حکومت ہے، 5ویں سال میں آ گئی ہے. دے آر obviously quite اسٹرانگ اور دے میک پالیسی، لیکن سیکیورٹی ایسپیکٹس میں اس پالیسی میں اگر آپ سمجھتے ہیں امریکہ میں فارن پالیسی بنتی ہے اور اس کا جو ملٹری سیکٹر ہے اس میں فوج سے آپ کوئی مشورہ نہیں کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا. جی ہاں بالکل ٹھیک تو ہے. جو آپ کی ایسٹس ہیں، فوج تو آپ کی ایسٹ سمجھی جاتی نا، ریسورس سمجھی جاتی. تو اس بیس کو بھی آپ نے یعنی آپ کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جی ہاں، فائنل ڈیسیشن سیاستدانوں کا ہوتا ہے، حکمرانوں کا ہوتا ہے، لیکن ملٹری ریمینز اے پارٹ آف دا پالیسی میکنگ پروسیس. اس لیے این ایس اے کے دیکھیں، برینٹ سنوکرافٹ ہو، یہ ہو، ایڈمرل فلاں فلاں، یہ سارے کیا کہتے ہیں ڈیفینس سیکٹر کی، تو یہاں تک ہے کہ ابھی تو چیئرمین سی آئی از آلسو فرام دا ڈیفینس سیکٹر. رائٹ بالکل. تو بالکل یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ پارٹ آف ون سسٹم. سیم سسٹم. سلیم صاحب ہیں میری لینڈ سے. جی سلیم، یو آر آن ایئر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں محمود سلیم بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ بھئی لوگوں کو کافی یاد نہیں کہ قرارداد پاکستان کب پاس ہوئی اور کون ہے اس کا پیش کرنے والا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں ہمارے پاس روزانہ لوگ کافی پینے آتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو یہ یاد تک نہیں ہوتا کہ چینی کہاں پڑی ہے، دودھ کہاں پڑا ہے. ہر ٹائم ہم سے تقریباً یہ پوچھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو خامخواہ یاد رکھا جائے. بات یہ ہے کہ عوام کو موٹیویٹ کیا جائے کہ بھئی آپ نے تبدیلی لانی ہے اور نیکسٹ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے بالکل. اور میرے خیال میں اس وقت عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جو انشاءاللہ وہاں کے حالات کو ٹھیک ہے. سرفراز سلیم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور آپ کا کامنٹ ہم تک پہنچ گیا. لیکن میں آپ کو ظاہر ہے وہ تو کافی سیاسی انہوں نے بات کہی، اور میں آپ سے سوال یہ کروں گا سر کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ مجھے یہ فرمائیے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسے فارن پالیسی انسٹرومنٹس ہیں کہ جن کو استعمال کر کے ہم ان ایریاز میں بھی کچھ امپروومنٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی راستہ ہے، اختیار کریں وہ. اگر میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جو ہے پاکستان میں، اس میں خصوصی طور پر ایک تو ڈومیسٹک ہے جو ہماری سرحدوں کے اندر وائلنس رہتی ہے، ٹیررزم ایکٹس ہوتے ہیں وغیرہ، اور ایک ہے جس پہ ہم پہ الزام ہے اور ایلیگیشن ہے کہ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیرر، اور خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو. تو یہ دونوں پہلو سے دیکھنے کا طریقہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ضیاء الحق کے وقت سے ایک جذبہ پیدا ہوا تھا جس میں ان کی رائے تھی، جس میں اسٹریٹجک ڈیپتھ رہی کہ ہم افغانستان کے لوگوں کو اس وقت انہوں نے روسیوں سے ان کو فارغ کیا تھا، ساتھ ملا کر سینٹرل ایشیا کو ہم کوشش کر کے، اور کشمیر بھی اس میں، کہ ایک اسلامی کامن ویلتھ بنائی جائے جس میں ہر ایک کا ایک حصہ ہو اور ہم وہاں سے دنیا اسلام کو روشن کریں گے. غلط صحیح میں اس پہ نہیں جا رہا، یہ تصور تھا، یہ ان کی سوچ تھی. تو اس میں کئی حرکتیں کی گئی جس میں ہمارے بھائی جو ہم سے بہت قریب ہیں، چین بھی ناراض ہوئے کہ شنکیانگ کے علاقے میں کچھ حرکتیں ہوئی اور بڑے ناراضگی کا باعث بنی، اور مزید روس کے اور علاقوں میں. اب ان کے بعد یہ سلسلہ چونکہ گورنمنٹ سے فارغ ہو گیا اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی، تو انہوں نے
حالانکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے پھر بعد میں طالبان کا سلسلہ پروموٹ کیا تھا، تو لیکن اونچ نیچ ہوتے رہا، تو پبلک میں بھی کچھ اس کے خود کے جواب پیدا ہوئے، لوگوں نے سیلف ہیلپ بیسس پہ بھی اسے اپنایا، اور ہم نے افغانستان میں بھی مداخلت کی، کشمیر کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان بار بار ہم پر الزام ڈال رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے تو آپ کی اسٹیٹ پالیسی کیا ہے؟ اسٹیٹ پالیسی کو کلیئر کرنا چاہیے عالمی دنیا کو کہ دس از آر اسٹیٹڈ پالیسی۔ جیسے ایران کی اسی کی طرف آ رہا تھا، ایران کی جہاں تک تعلق ہے، ایران تو کہتا ہے کہ دس از آر اسٹیٹ پالیسی، یا کوئی اور ملک ہو، تو there is instruments are available to declare your policy, depends upon your government's governments, exactly, right? exactly. اب اگر آپ اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال کو امپروو کیسا کیا جائے، تو موجودہ صورتحال امپروو کرنے کے لیے پہلے تو ڈومیسٹکلی ہے which is incumbent upon all levels of government and the judiciary and the National Assembly and everyone. اور پھر جہاں اب ہم سے باہر سرحدوں پہ جو ہو رہا ہے، تو اس پہ ہم نے میرا خیال ہے ہماری صحیح پالیسی چل رہی ہے۔ ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھے ہیں، سیکیورٹی کاؤنسل میں دنیا کی تمام باتوں پر ہم مداخلت کر رہے ہیں، ہماری بڑی پرزور کنٹریبیوشن رہتی ہے۔ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پر کافی کام کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں۔ میرا سوال بھی یہی تھا کہ آپ لوگ پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے بھی کافی کام کر رہے ہیں، کل آپ لوگوں نے بڑا اچھا فنکشن کیا تھا 23 مارچ کے حوالے سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کا انٹرنیشنل امیج کافی خراب ہوا ہے، اس کو کافی ڈینٹ پڑا ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ نے کس طریقے سے اس کو جو ہے پروموٹ کیا پاکستان کے امیج کو، اور پھر ان مشکل حالات میں ہاؤ ڈیڈ یو ون ان UN اسپیشلی سیکورٹی جب کاؤنسل؟ مجھے یہاں بھیجا گیا تھا تو سب سے پہلی یہ بات تھی کہ ہماری پوزیشن کمزور بہت ہو گئی ہے، ہمیں اس کو دوبارہ درست کرنا ہے، اس لیے آپ کو بھیج رہے ہیں، اور ایک فارن آفس کی شخصیت کو نہیں۔ حالانکہ فارن آفس اس بات سے خوش نہیں تھی، بہرحال فیصلہ میرا نہیں تھا، میں نے تو ریزسٹ اس وقت بھی کیا تھا۔ اب صورتحال ہے یہاں آ کر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کس طریقے سے، ایک تو یہ ہم نے کوشش کی کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم اپنی آپ کو صفائی سے، ٹرانسپیرنسی سے ایکسپلین کریں کہ اگر کوئی مجھے کہے آپ کے ملک میں کرپشن بڑی ہے، میں کہتا ہوں نہیں جی بالکل نہیں ہے، تو کون یقین کرے گا؟ ہے کرپشن، ختم ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کون کرے گا، تو ہم سب مل جل کے کریں گے۔ اگر ہم نے سب نے محنت نہیں کی، جیسے ایک بھائی نے اب کہا کہ آپ عمران خان کی، میرا خیال یہ ہے ہمیں سب ان تمام لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں صفائی سے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ایوان میں 192 اب 193 سفیر آ چکے ہیں تمام دنیا کی، ہم نے ہر ایک سے رابطہ کیا، میں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، اسی وقت پوری UN سے، سارے سفیروں سے، ہر ایک طرف رات دن میں آتے جاتے رہا، راستے بنائے، تقریریں کی، پالیسی اپنی ظاہر کی، ملک کو آگے پیش کرتے رہا۔ وہ کہتے ہیں اچھا آپ کے یہاں تو یہ آپ کیسی یہ بات کریں، ہم نے کہا جی ہمیں بھی ان معاملات سے آگے بڑھنا ہے، ہمیں نکلنا ہے، پروگریس کرنی ہے۔ آپ لوگوں اور اسی طریقے سے پھر اور سب سے بڑی ہماری کامیابی تھی کہ جب ہم کھڑے ہوئے، آج تک جبھی بھی ہم سیکیورٹی سلامتی کاؤنسل میں آئے ہیں تو امریکہ کی مدد سے آئے، اس بار امریکہ نے ہماری مدد نہیں کی بلکہ ہمارے مخالفت میں تھی۔ لیکن ہم کیوں جیتے؟ ہم نے ہر ایک کو صاف گوئی سے ہر ایک چیز پیش کیا، محنت ان کے ساتھ مل کے کیا، اور جتنی تمام دنیا کے لوگ جو اقوام متحدہ ہم سے کچھ بھی مدد مانگ رہے تھے ان کے ریئلائزیشن آف ہوپس کے لیے، اس میں بھی جد و جہد کی۔ تو جب ہم منتخب ہو گئے فرسٹ راؤنڈ پہ، تو وہ اس بات کی ثبوت تھی کہ ہم نے یہ محنت اور یہ کام کیا کہ دنیا کی کانفیڈنس ہم نے جیتا۔ اگر ہم دنیا کا کانفیڈنس جیت سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی ہم کر سکتے ہیں یہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ لوگ، ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ امیج بلڈنگ از اے بگ چیلنج، آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر کیا، لیکن امریکہ کی عام سڑکوں پر پاکستان کا امیج ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ کو اخبارات میں نظر آتا ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہاں پر جو پاکستان اور کینیڈا میں جو ہماری کمیونٹی بستی ہے، وہ پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے ایسا کیا کر سکتی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہیلپ فل ہوگی؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ امریکن حکومتوں نے مختلف اوقات میں ہمیں نچاؤ دکھایا ہے،
اور یہی میری ذاتی اس میں ناراضگی رہتی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ نہیں کیا جو وہ ہمارے اوپر تھوپتے ہیں۔ امریکہ نے شروعات میں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بغداد پیکٹ کے بعد شروع کیے۔ یہ وہ زمانے تھے کہ آئزن ہاور اور لنڈن بینز جانسن پاکستان کی سڑکوں پہ 10-10 لاکھ آدمیوں میں کھلی گاڑیوں میں گھومتے ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے تھے۔ آج صورتحال مختلف کیوں ہے؟ انہوں نے ہر موڑ پر جو ہم سے دستخط شدہ معاہدے کیے تھے ان سے وہ ہٹ گئے، اور آخر میں تو دستخط شدہ چھوڑیں، انہوں نے ایسے بھی لوگوں کی مدد کی جنہوں نے پاکستان کو نقصان بھی پہنچایا، اور ایسے ان کے ساتھ باتیں طے کی جو آج بھی پاکستان کو نقصان دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی ہمارے ساتھ کوئی بھائی بندی کا جو ہوتا ہے صحیح اظہار، اس میں انہوں نے برابری نہ دی نہ ہمارے ساتھ اچھائی کی۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس پہ آتے ہیں کہ انہوں نے پیسے اتنے دیے، تو میں آپ کو کھل کے اس پروگرام میں بتا رہا ہوں، میں نے یہ باتیں اقوام متحدہ میں کی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ 20-22 بلین ڈالر ہم نے آپ کو دیا ہے، سب سے پہلے وہ ہمیں نہیں دیا ہے۔ اس میں 14 بلین ڈالر وہ کہتے ہیں ہم نے سیکیورٹی پہ خرچ کیا ہے، غلط۔ انہوں نے 8 بلین ڈالر